علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں اس چیز کو بیان کیا ہے نا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ ایمان انسان کے نقطہ نظر میں اگر تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا، یعنی اس کا ورلڈ ویو نہیں بدل سکتا، تو وہ ایمان اس کے اندر نہیں گیا ہے۔ ایمان کوئی ڈاگما ہے، کوئی عقیدہ ہے، کوئی عقیدے کی پوٹلی ہے جو ذہن کے کسی کنارے پہ رکھی ہوئی ہے۔ ایمان اگر برننگ فیتھ کی صورت اختیار کر گیا ہے تو اس کے نقطہ نظر میں تبدیلی لائے گا۔ چیز ایک ہی ہے، اس کے دیکھنے کا انداز اور ہوگا، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کے دیکھنے کا انداز اور ہوگا۔ اب ہو سکتا ہے کہ آگے جو باتیں میں کرنے چلا ہوں وہ بہت سے اہل ایمان کو بھی بڑی عجیب لگے، تو اگر عجیب لگیں تو اس کا مطلب ہے اس ایمان کا شعور نہیں ہے، کیونکہ اس کا اگر شعور ہو تو پھر اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم چیزوں کو اس طرح دیکھیں۔ لیکن چونکہ ایک اجنبیت کا پردہ حائل ہو چکا ہے تو مجھے تھوڑی تفصیل بیان کرنی پڑے گی۔ جن لوگوں کو معلوم ہے ان کے لیے وہ ایک جو ہے تحصیل حاصل کی بات ہو جائے گی، ہو سکتا ہے میں بور بھی ہوں، لیکن میں ان کی تسلی کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے 95% مسلمان اب ان حقائق سے ناواقف ہیں، اور جب اس طرح کی چیز پیدا ہوتی ہے تو ان کے اندر بھی وہ تھرتھلی اسی طرح مچ جاتی ہے جیسے کافروں میں مچتی ہے۔ تو دیکھیں سر، پہلی اصولی بات یہ کہ اس کائنات میں کلی اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی سپر پاور کے پاس نہیں ہے، کسی شیطان کے پاس بھی نہیں ہے، کسی دجال کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ خود بڑی بے ایمانی کی بات ہے کہ دجال کوئی بہت بڑی بلا ہے یا شیطان کوئی بہت بڑی بلا ہے۔ نہ شیطان نہ دجال اللہ کی قدرت سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب پوری کائنات اللہ کی مٹھی میں ہے، اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور اللہ کے اذن سے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت تمہیں نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے۔ وہ مصیبت ایک چھوٹے سے وائرس کی صورت میں ہو، کسی فرعون یا نمرود کی صورت میں ہو، یا کسی ہلاکو خان یا کسی ٹائٹس اور بخت نصر کی صورت میں ہو، یا یہ کہ امریکہ اور روس کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ جن جن طاقتوں کے پاس آپ کو اقتدار نظر آتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا اقتدار ہے۔ قل اللہم مالک الملک، بادشاہی تو اس کی ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو بادشاہی دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے۔ تو چاہے فرعون کو بادشاہی دے دے، اور چاہے تو امریکہ اور چائنا کو دے دے، لیکن دیتا تو ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھین لیتا ہے بادشاہی جس سے تو چاہتا ہے۔ یہ تو تیرا اختیار ہے، تیری قدرت ہے۔ اب یہ ایک سطح ہے، یہ تکوین کی سطح ہے جہاں اختیار کل کا کل اللہ کے پاس ہے۔ اب اس سے نیچے ایک سطح ہے جو میرے اور آپ کا لیول ہے، ہمارے ویژن میں آنے والی چیز ہے، یہ تشریعی سطح ہے۔ یہاں ہمیں وہ کام ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے کسی سبب سے۔ مجھے زخم لگا جی، کتے نے کاٹ لیا، مجھے جناب میں جیل چلا گیا، وہ نمرود نے بھیج دیا جیل۔ کسی کو بیماری لگ گئی، وہ جراثیم پھیل گیا تھا اس وجہ سے بیماری لگ گئی۔ یہ اسباب کی سطح ہے جہاں پر عام انسان سوچتا ہے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے پہلا خیال مجھے بھی یہی آئے گا کہ یہ وائرس نے مجھے یہ تکلیف پہنچا دی ہے۔ لیکن اب دوسرا خیال جو مجھے آنا چاہیے وہ کیا ہے؟ بیمار کون کرتا ہے؟ تکلیف کون، مصیبت کون بھیجتا ہے؟ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ اقتدار بھی وہی دیتا ہے، مصیبت میں بھی وہی مبتلا کرتا ہے۔ اب یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، اس پر اب دیکھیے وہی ویژن کا فرق ہوگا اور اس سے نتیجے مختلف نکلیں گے۔ اب وہ ویژن کا فرق میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک اللہ کے ماننے والوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی اب نہیں کر رہا۔ کافر تو گئے، وہ تو پہلے ہی میں نے کنارے کر دیے کہ جو نہیں ماننے والے وہ ان کی تو سوچ یہاں تک جائے گی نہیں، وہ اسباب سے آگے نہیں دیکھیں گے۔ جنہوں نے اسباب تک سے پیچھے دیکھ بھی لیا کہ اس کے پیچھے اللہ کا اذن ہے، جب کوئی مصیبت آئے گی تو اس کے بعد ان کے دو طرز عمل میں اختلاف ہو جائے گا، دو مختلف سوچیں ہیں جو سامنے آئیں گی۔ ایک وہ یہ ہے کہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی نے بھیجا ہے، لیکن اللہ کے اس بھیجے ہوئے پہ ناراض ہوتے ہیں، خوش نہیں ہوتے۔ راضی ہونا دور کی بات ہے، ان کے اندر خفگی پیدا ہوتی ہے، اللہ سے گلہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سے شکوہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک وہ ہیں جو رضائے رب پہ راضی رہتے ہیں، وہ جسے کہا نا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان لایا اس کو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، تسلیم و رضا کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ ہیں
کہ جن کے دلوں میں اللہ کے اس فیصلے پہ ایک رنج، دکھ، تکلیف اور گلے شکوے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سورۃ الفجر میں یہ دونوں نقشے اللہ تعالیٰ نے کھینچے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ یہ مانتا ہے اللہ نے عزت دی، کہتا ہے اللہ نے مجھے بڑی عزت دے دی۔ جب نعمتیں ملتی ہیں، عزت ملتی ہے، کہتا ہے اللہ نے عزت دے دی، حالانکہ آزمائش ہوتی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب وہ اسے دوسری طرح آزماتا ہے اور اس کو روزی تنگ کر کے دیتا ہے، حساب کتاب کی دیتا ہے، تھوڑی راشن کے حساب سے دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بے عزت کر دیا۔ کلا، یہ غلط ہے، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا رب نے نہیں ایسا کیا؟ اسی نے تو کیا ہے، تو پھر کیا ایسا نہیں ہے؟ اس کی سوچ، اس کا نقطہ نظر صحیح نہیں ہے۔ یہ اللہ نے نہ عزت دینے کے لیے کیا تھا، نہ بے عزت کرنے کے لیے کیا تھا، یہ تو امتحان کے لیے تھا، جس کے لیے کہ دنیا میں آئے ہو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو اب یہ دوسرا پہلو ذہن میں آ جائے نقطہ نظر سیدھا رکھنے کے لیے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو، اچھا ہو یا برا ہو، وہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ ہم یہ مانیں یہ امتحان کے لیے۔ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اب آگے نقطہ نظر کا فرق ہوگا۔ اگر امتحان ذہن میں واضح نہیں ہے کہ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے امتحان کے لیے ہوتا ہے، تو اب اگر امتحان ذہن میں نہیں ہے تو جب مصیبت آئے گی تو اللہ سے ناراضگی پیدا ہوگی، اور جب اچھائی ملے گی تو پھر اس وقت بندہ کہے گا کہ جی بڑا اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ اور اس میں بھی ایک غلط خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں بڑا چنیدہ ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، اللہ کو بڑا پسند ہوں، اس لیے اللہ مجھ پہ گھن برسا رہا ہے۔ وہ ایک اور علیحدہ غلط رخ پہ آدمی چلا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا اہم ترین پہلو ہے کہ انسان پر یہ بات اجاگر رہے کہ یہاں اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں امتحان کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں جانچ پرکھ تو یہ ہونی ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے خیر یا شر، وہ اس کو اگر آپ الٹیمیٹلی دیکھیں تو وہ امتحان کے لیے، اور ہے دونوں کے دونوں من اللہ تعالی۔ یہ شر ہو یا خیر ہو آتا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ کہ آتا امتحان کے لیے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر ہمیں یہ سمجھ ہو کہ امتحان کے لیے ہے تو ہر دو صورتوں میں اللہ سے راضی رہیں گے، اور اگر ہمیں یہ سمجھ نہ ہو کہ یہ امتحان کے لیے ہے تو جب شر آئے گا تو اللہ سے گلہ پیدا ہوگا۔ اب اس چیز کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کیسے واضح کیا؟ ان سے پوچھا گیا کہ یہ عذاب میں اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، بڑی بہت حکیمانہ بات ہے، انہوں نے فرمایا کہ وہ شے جو اللہ سے دور کر دے وہ عذاب ہے، اور جو اللہ سے قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ اب آپ اس جملے پہ غور فرمائیں، یعنی شے ایک ہی ہوگی، وہ شے آپ کو یا تو اللہ کے قریب کر دے گی یا آپ کو اللہ سے دور کر۔ بیماری آئی اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو اللہ نے مجھے آزمایا ہے کہ میں صبر کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہے، تو میں اب اللہ کی طرف اور متوجہ ہوں گا، تو یہ شے مجھے اللہ کے قریب کر دے گی۔ بیماری آئی، دکھ آیا، تکلیف آئی، تو میں نے سوچا کہ یہ اللہ نے مجھے غریبی پر بیماری توڑنی تھی، یہ کسی اور وہ فلانے خان پر کیوں نہیں آئی؟ یہ میرے پڑوسی کیوں نہیں بیمار ہوا؟ میں ہی ملا تھا اللہ کو کہ مجھے ہی بیمار کرنا تھا اس نے۔ اب اسی بیماری نے مجھے اللہ کے قریب کیا یا اللہ سے دور کر دیا؟ اب وہ بیماری آزمائش نہیں رہی، وہ بیماری عذاب بن گئی ہے۔ ایک ہی شے ہے، ہم اپنی سوچ سے یا تو اسے آزمائش بناتے ہیں، امتحان بناتے ہیں جو اللہ کے قریب کرنے کا باعث بنتا ہے، یا یہ کہ اسے عذاب بناتے ہیں جو اللہ سے دور کرنے کا باعث بنتا ہے۔